بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم لوگ کر رہے تھے برصغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو، اور اس سلسلے میں ہم نے کیا درس نظامی کی خصوصیات۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تدریسی طریقے، یعنی برصغیر پاک و ہند میں ٹیچنگ میتھڈ کون کون سے استعمال کیے جا رہے تھے، ان کا ہم ذکر کریں گے۔ تدریسی طریقوں کے حوالے سے آج دیکھیں گے۔ تدریسی طریقے سے مراد وہ طریقہ کار جس کے ذریعے درسی مواد طلباء کے ذہنوں تک مؤثر انداز میں پہنچایا جاتا ہے۔ اسے حکمت تدریس بھی کہا جاتا ہے، اور اسے درسی یا تدریسی طریقے بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں طلباء کی نفسیات، ذہنی سطح اور عمر کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو مختلف ادوار میں مختلف درجوں کے حوالے سے جو پڑھانے کے طریقہ کار تھے ان کا اجمالی جائزہ ہم لیں گے آج۔ اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ابتدائی تعلیم کے حوالے سے، یا ایلیمنٹری ایجوکیشن ان کی کیسی تھی۔ ایلیمنٹری ایجوکیشن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تعلیم مکاتب میں دی جاتی تھی۔ جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جاتا تھا تو اس کی تعلیم کا رسمی آغاز رسم بسم اللہ سے ہوتا تھا۔ یہ کوشچن بھی آ جاتا ہے، شارٹ کوشچن، رسم بسم اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں اس کا آنسر ہوگا جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جاتا تو اس کی تعلیم کا آغاز رسم بسم اللہ سے ہوتا تھا۔ اس رسم میں استاد، بچے، رشتہ دار اور عزیز شامل ہوتے تھے، اور ان کی موجودگی میں بسم اللہ، سورہ الگ کی ابتدائی آیات اور سورہ فاتحہ بچوں کو پڑھائی جاتی تھی، اور اس کے بعد بچے کی تعلیم کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ شروع میں بچوں کو ناظرہ قرآن، ابتدائی لکھنا پڑھنا یا معمولی حساب کتاب سکھایا جاتا تھا یا پڑھایا جاتا تھا۔ اچھا، اس میں حروف تہجی کی شناخت کروائی جاتی تھی اور حروف کو ملا کر پڑھنے کی مشق کروائی جاتی تھی۔ پھر حروف سے جملے بنوائے جاتے تھے۔ مغلیہ خاندان میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اکبر اعظم نے لکھنا پڑھنا ایک ساتھ شروع کروانے کا حکم دیا تھا، یعنی پہلے بادشاہ اکبر اعظم نے لکھنا اور پڑھنا ایک ساتھ شروع کرنے کا حکم دیا۔ حروف تہجی کو لکھنے اور ان کی شکلیں اور نام یاد کروانے کا کام ایک ساتھ سر انجام دیا جاتا تھا۔ ان کی مسلسل مشق سے طلباء میں پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی تھی۔ ثانوی یا اعلیٰ درجات کے حوالے سے ہم ٹیچنگ میتھڈ دیکھتے ہیں، یعنی سیکنڈری اور ہائر گریڈز میں جو ٹیچنگ میتھڈ تھے وہ کون کون سے تھے۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا اس کو تقریری طریقہ تدریس یا اس کو لیکچر میتھڈ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت قدیم طریقہ ہے۔ اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو جمعہ کا خطبہ یا حج کے موقع پر یا کلاس رومز کے حوالے سے بھی، یعنی بڑے اجتماع سے جب استاد مخاطب ہوتا ہے تو اس میں جو باتیں وہ اپنی ڈلیور کر رہا ہوتا ہے اس کو تقریری طریقہ تدریس کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تمام ادوار میں رائج تھا۔ اساتذہ نے جو پڑھانا ہوتا تھا اس کے بارے میں طلباء کو لیکچر دیتے تھے۔ دوران لیکچر طلباء خود اہم نوٹس جو ہیں مطلب نکات نوٹ کر لیتے تھے، اور استاد اونچی جگہ پر بیٹھ کر درس دیتا تھا۔ طلباء دوران تدریس سمجھ نہ آنے والی باتوں کے بارے میں سوال کرتے تھے اور پھر اپنی مشکل حل کر لیتے تھے۔ معلم پڑھائے گئے سبق کا جائزہ لینے کے لیے پھر کویشچنز کرتے تھے، اور آج کل بھی زیادہ تر اسی طریقے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بڑی کلاسوں کے لیے تو یہ مفید ہے، لیکن چھوٹی کلاسز کے لیے نہیں۔ اچھا، اس میں استاد کو اگر دیکھا جائے تو 70% زیادہ وہ خود شریک ہوتا ہے اور طلباء کی کم شرکت ہوتی ہے اس میں، لیکن اس بنا پر طلباء کی شرکت کیونکہ کم ہوتی ہے اس لیے اس کو اتنا اچھا تصور نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ طلباء سے سن رہے ہوتے ہیں اور سنتے ہوئے ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہونے کی وجہ سے اس کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا۔ نمبر 2، دوسرا جو طریقہ ہے درسی کتب کا طریقہ، یہ وہ طریقہ ہے جس میں اساتذہ طلباء کے سامنے بطور نمونہ ریڈنگ کرتے ہیں۔ طلباء غور سے سنتے تھے، بعد میں طلباء سے ریڈنگ کرواتے تھے، اور اساتذہ مشکل الفاظ کے معنی، گرامر اور پیچیدہ نکات کی تشریح کرتے تھے، اور طلباء سوالات کر کے اپنے شکوک کو رفع کرتے تھے۔ طلباء پڑھائے جانے والے سبق کا مطالعہ گھر سے کر کے آتے تھے، اور اساتذہ بذریعہ سوالات اپنے شاگردوں کی قابلیت کا اندازہ بھی لگاتے تھے، اور طلباء کے سوالات جامع اور موضوع سے متعلق ہوتے تھے۔ اگر ہم نیکسٹ دیکھیں، چلیں اگلا طریقہ آ جاتا ہے گہرے مطالعے کا طریقہ، اور اس کی افادیت سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہ طریقہ سنجیدہ طلباء کے لیے بہت کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ استاد کے سبق پڑھانے سے پہلے طالب علم سبق کا خود مطالعہ کرتے تھے، ایک ایک لفظ پر غور کرتے تھے۔ اگر ایک دفعہ مطالعے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو 2 بار یا 6 بار مطالعہ کرتے تھے، نئے الفاظ کے معنی لغت کی مدد سے دیکھتے تھے اور مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔
اچھا، اساتذہ کے سامنے وہی مسائل پیش کیے جاتے جو بار بار کوشش کے باوجود حل نہیں کر پاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو میتھڈ ہے اس میں دیکھتے ہیں ہم بحث و مباحثہ یا ڈسکشن میتھڈ۔ اس طریقہ تدریس میں طلباء اساتذہ کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ طلباء میں فہم کی گہرائی پیدا کرنے کے لیے اسے بہت اہمیت حاصل تھی۔ اساتذہ پڑھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آتے تھے۔ استاد و شاگرد کے سوالات بحث کی صورت اختیار کر لیتے تھے اور یہ سلسلہ گھنٹوں جاری رہتا تھا۔ اس میں طلباء خاموش تماشائی کی حیثیت نہیں رکھتے تھے اور موضوع سے متعلق دیگر کتب سے بھی استفادہ کرتے تھے۔ اس سے ایک دوسرے کے خیالات سننے کا موقع ملتا تھا اور مشہور اساتذہ کے درس میں ہم عصر علماء بھی شرکت کرتے تھے۔ بحث و مباحثے کا معیار بلند ہوتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت کامیاب طریقہ تھا۔ ابن خلدون اس طریقے کے بہت حامی ہیں اور جدید ماہرین تعلیم بھی اس کے بہت حامی ہیں۔ وہ طریقہ کار کامیاب ہوتا ہے جس میں طلباء زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، تو یہ طریقہ اس لحاظ سے کامیاب ٹیچنگ میتھڈ میں شامل ہوتا ہے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے تکرار و مشق کے حوالے سے، یعنی حفظ شدہ جو سبق ہے اس کو یاد رکھنے یا حفظ کرنے کے لیے تکرار اور مشق کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ وہ ہے جس میں حفاظ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا اور طلباء بار بار سبق یاد کرتے تھے، اور پھر خطاطی اور خوشنویسی میں بھی اس طریقہ کار کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اگلا ہمیں جو میتھڈ نظر آتا ہے وہ مانیٹوریل سسٹم کا ہے۔ مانیٹوریل سسٹم مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانیٹوریل سسٹم کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ اعلیٰ درجے کے طالب علم چھوٹی کلاسوں کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ نظم و نسق کو برقرار رکھنا ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اس طرح معلم کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں سہولت ہو جاتی تھی۔ اس طریقے میں طلباء میں علمی اور انتظامی صلاحیتیں پروان چڑھتی تھیں۔ جب استاد طلباء کو پڑھاتا تو ایک طالب علم استاد کے پڑھائے ہوئے سبق کو دہراتا جاتا تھا۔ یہ فریضہ سب سے لائق شاگرد جو تھا وہ ادا کرتا تھا۔ اچھا، مولانا شبلی اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس دور میں مشہور علماء کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ جب وہ طلباء کو درس دے دیتے تو کلاس کا ذہین لڑکا طلباء کو دوبارہ درس دیتا تھا تاکہ پڑھا ہوا سبق ذہن نشین ہو جائے، اور یہ فریضہ ادا کرنے والے طالب علم کو معید کہا جاتا تھا۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے مانیٹوریل سسٹم کے بعد ہمارا آتا ہے آگے جائزہ یا ایویلیویشن کا طریقہ۔ جائزہ یا ایویلیویشن اسے ہم اگر اپنی زبان میں اسے امتحانات بھی کہا جا سکتا ہے، اور مسلمانوں کے دور میں آج کی طرح کے رسمی امتحانات کا رواج نہیں پایا جاتا تھا، تاہم اساتذہ اپنے طلباء کی کارکردگی کا جائزہ لے کر انہیں اگلے درجے میں ترقی دے دیتے تھے۔ کسی درجے کی مدت مخصوص نہیں تھی۔ ابتدائی تعلیم کے بچوں کی کارکردگی کو جانچنے یا پرکھنے کے لیے اموختہ کا طریقہ رائج تھا، یعنی سننے کا۔ جو سبق پڑھایا جاتا وہ سنا کر اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے تھے، اور ہفتے میں اموختہ کا ایک دن مقرر تھا۔ بچوں کے حافظے کا امتحان لیا جاتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم میں دوران تدریس بحث و مباحثہ، مناظرہ یا سوالات و جوابات امتحانات کے مقاصد کو پورا کرتے تھے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان گہرا رشتہ تھا۔ جو طالب علم اعلیٰ تعلیم ختم کر لیتے تھے انہیں سند فضیلت عطا کی جاتی تھی۔ رسمی امتحانات کا اگر ہم دیکھیں باقاعدہ آغاز وہ ہمیں نظر آتا ہے والیِ بیجاپور محمد عادل شاہ نے اس کا آغاز کیا تھا۔ یہ امتحانات ذی الحجہ کے مہینے میں لیے جاتے تھے اور داخلے عموماً ماہ شوال میں ہوتے تھے، اور اچھی کارکردگی دکھانے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی انعامات بھی دیے جاتے تھے۔ ماہانہ امتحانات کا سلسلہ یا رواج سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر نے شروع کیا۔ اگرچہ یہ امتحان باقاعدہ امتحانات کا طریقہ تو نہیں تھا، لیکن سرکاری ملازمتوں عہدوں کے لیے مقابلے کے امتحانات ہوتے تھے۔ شعراء حضرات دور دراز کا سفر طے کر کے آتے تھے اور اپنے فن کا مظاہرہ کر کے ملک الشعراء کا خطاب حاصل کرتے، اور دیگر عہدوں کے لیے بھی عملی طور پر امیدوار اپنی قابلیت ثابت کرتے تھے۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ یہ موجودہ دور کا جو کی طرح سے امتحانات کا کوئی ڈراؤنا تصور نہیں تھا، بہت ریلیکسنگ میتھڈ ہوتا تھا یہ جائزہ کے حوالے سے۔ یہ ہمارا امتحانی حوالے سے دیکھا جائے طریقہ تدریس یا ٹیچنگ میتھڈ، اور ہم نے اس کے بعد جائزہ کیا ہے۔ اب انتظامی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نظم و نسق کی بات کریں گے۔ برصغیر میں مسلمان حکمرانوں کے حوالے سے یا ان کے عہد میں تعلیمی حوالوں سے جو نظم و نسق تھا اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں،
اور اس میں دیکھیں تو نظام تعلیم داخلی طور پہ ہمیں آزاد نظر آتا ہے. حکمران، عمرا، اہل علم لوگ مدارس قائم کرتے تھے اور ان کی مالی سرپرستی بھی کرتے تھے. علماء اور اساتذہ تعلیمی اداروں کے نصاب، طریقہ تدریس، اوقات کار، نظام امتحانات اور دیگر امور میں آزاد تھے. مسلم دور میں مدارس کی مدرجہ الاقسام ہمیں نظر آتی ہیں. مدارس کے حوالے سے سرکاری مدارس تھے. سرکاری مدارس کی اگر ہم دیکھیں تو ان میں ہمیں نظر آتا ہے جامعہ فیروز شاہی، مدرسہ ہمایونی، یا جامعہ فتح پور سیکری، اور مدرسہ خیر المنازل ہے، یا مدرسہ دارالبقاء اور فرنگی محل کے حوالے سے نظر آتے ہیں. دوسری ہے اس میں مساجد میں قائم مدارس. اور اسلامی نظام تعلیم میں جیسے پتہ ہے آپ کو، مسجد کو ہمیشہ سے مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے اور صفا مسلمانوں کی اولین درسگاہ تھی جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں قائم کیا گیا. اس کے علاوہ ہمیں مدرسہ مسجد قوۃ الاسلام وہ بھی نظر آتا ہے. نمبر 3 پہ ہے خانقاہوں اور مزارات سے ملحق مدارس، اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے صوفیہ اکرام و مشائخ نے ہندوستان میں دینی تعلیمات و علم کی اشاعت کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا، اور ان کے جو تبلیغی مراکز تھے ان میں یہ مدارس قائم ہوتے تھے. ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں مدرسہ خانقاہی پھلواڑی ہے، یا مدرسہ شاہ پیر محمد لکھنؤ، یہ ہمیں نظر آتا ہے. اور کہا جاتا ہے یہ صوفیہ علماء ربانی جہاں جاتے تھے علم و نور ہدایت ساتھ لاتے اور اسے پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے. یہ جہاں بیٹھ جاتے وہاں درسگاہ قائم ہو جاتی، اور خواہ وہ مسجد ہوتی یا خانقاہ. اس کے علاوہ ہمیں علماء اکرام کے ذاتی قائم کردہ مدارس یا نجی مدارس نظر آتے ہیں. ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو علماء علم کو عبادت سمجھ کر حاصل کرتے تھے اور پھر دینی فریضہ سمجھ کر اسے تمام عمر تعلیم و تعلم میں صرف کر دیتے تھے. یعنی پہلے خود علم حاصل کرتے تھے، پھر فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر، حویلی یا مسجد میں اپنا علمی اور درسی حلقہ قائم کرتے تھے. بلا معاوضہ تمام عمر یہ سلسلہ جاری رکھتے تھے. اس کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے حافظ رحمت خان کا کی پہلی مطلب اس کے بھید کا مدرسہ ہے، امان اللہ کا بنارسی کا یا بنارس کا مدرسہ ہے، علاء الدین ہمیں نظر آتا ہے ان کا آگرہ کا مدرسہ، یہ ہمیں زیادہ مشہور اس میں نظر آتے ہیں. اچھا، اب دیکھتے ہیں نظم و نسق کے حوالے سے. تو قدیم ہندوستان میں تعلیمی نظم و نسق کے حوالے سے دیکھا جائے تو داخلی طور پر پہلے بات کی کہ وہ آزاد اور خود مختار تھا. نظم و نسق میں مرکزیت کا رواج اوپر سے یعنی حکم دینے کا رواج نہیں تھا. نجی اور سرکاری اداروں میں نظم و نسق کی پالیسی یکسانیت نہیں تھی. عمر کی کوئی قید نہیں تھی، داخلے کی کوئی شرائط نہیں تھی. اور پہلے بھی کہا داخلے عام طور پہ ماہ شوال میں ہوتے تھے. اوقات کار میں پابندی نہیں تھی. اعلیٰ تعلیم کے مدارس میں نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک وقفوں سے تعلیم و تدریس ہوتی رہتی تھی. مکاتب میں بھی صبح سے دوپہر تک، پھر نماز ظہر نماز عصر کے درمیانی وقفے میں تعلیم دی جاتی تھی. اگرچہ مدارس میں باہمی ربط نہیں تھا، تاہم نصاب، طریقہ تدریس اور اوقات کار میں یکسانیت تھی. مدت تعلیم کا اگر دیکھا جائے تو ان کا درجہ سے مطلب یہ بھی مقرر نہیں تھی، اور طلباء اساتذہ کا ادب اور احترام کرتے تھے. اساتذہ کے ذاتی کام کرنے میں فرحت محسوس کرتے تھے، اور طالب علم ایک دوسرے کا جب نصاب ختم کر لیتا تھا ایک درجے کا جب نصاب ختم کر لیتا تھا تو وہ دوسرے درجے میں پہنچ جاتا تھا. اور ان قدیم اسلامی مدارس کے نظم و نسق کا اگر موازنہ کریں موجودہ دور کے حوالے سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا نظم و نسق بہت مثالی تھا، اور طلباء جو ہیں وہ اساتذہ کا ادب و احترام کرتے تھے. اور جب انگریز برصغیر میں آئے تو ان کی آمد سے پہلے ہمیں مسلم دور کے علمی سرگرمیوں کا مطالعے سے چند خصوصیات کا پتہ چلتا ہے. یعنی مسجد ابتدائی تعلیم کا مرکز تھی، یعنی ابتدائی تعلیم مساجد میں حاصل کی جاتی تھی. مذہب کی تفریح کی کوئی قید نہیں تھی، تعلیم مفت تھی اور بلا معاوضہ تھی. طلباء کو رہائش خوراک کے ساتھ ساتھ وظائف بھی ملتے تھے، اور تعلیم کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ساتھ اللہ کا خلیفہ ہونا تھا. انگریزی تعلیم کا پھر واحد سرکاری ملازمت کے لیے تیار کرنا یہ مقصد ہوتا تھا. اور اس دور میں مسجد کی تعلیمی روایت کا سلسلہ ختم ہوا. اسکول پھر محدود پیمانے پر کھولے گئے، تعلیم محدود ہو گئی، پھر عالمگیر اس کی حیثیت نہیں رہی. اس میں ہم دیکھیں حکمران، عمرا، رؤسا تعلیمی اداروں کی مالی سرپرستی کرتے تھے اور انتظامی معاملات میں عمل دخل نہیں تھا. نصاب ادارے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے بناتے تھے، اور انگریزی نظام تعلیم مخصوص ذہن کے لوگوں کو تیار کرتا تھا. لوگ مغربی افکار پر پھر چلنے والے بنے اور ذریعہ تعلیم انگریزی پھر قرار پایا. اردو اور فارسی کی اہمیت کم ہوئی.
مخلوط تعلیم آ گئی، اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس طرح سے یہ نظام تعلیم مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے پسماندہ رکھنے کے لیے نافذ کیا گیا۔ مسلمانوں کی شرح خواندگی جو قیام پاکستان کے وقت 20% تک نیچے آ گئی ہوئی تھی، یعنی اگر ہم دیکھیں اسے مسجد نبوی وہاں پہ ہمارا نظر آتا ہے شرح خواندگی 100% ہوگی، لیکن قیام پاکستان کے وقت یہ 20% تک نیچے آ گئی، اور پاکستان ابھی تک تعلیم کی کمی کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک میں شامل ہوتا ہے۔